اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم جس کو دنیاوی اعتبار سے ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال کر دیا گیا تھا، ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں اور راحتیں ان کو میسر تھی، لیکن جب یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے گزری تو پھر اللہ پاک نے وہ نعمتوں والی حالت تبدیل فرمائی اور ان کی آبادی کو بربادی اور ویرانی کی شکل عطا کر لی۔ یہ قوم سبا ہے، جن کی اسودہ حال، جن کی مالداری تمام اقوام میں مشہور کیا ضرب المثل ہے کہ جب بھی کسی قوم کی خوشحالی اور فراخی کا ذکر کیا جاتا ہے تو قوم سبا کی حالت کو بطور نمونہ، بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ قوم جب اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑھی تو اللہ پاک نے اس قوم کو غرق فرما دیا۔ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو قوموں کو اللہ پاک نے پانی میں غرق فرمایا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور یہ دوسری قوم سبا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے سب سے پہلے تشریعی پیغمبر ہے، یعنی جس پیغمبر کو امت کے لیے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز یہ احکامات عطا ہوئے، یہ پیغمبر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا نام مبارک بھی ہے۔ زمانہ تبلیغ بھی تمام انبیاء سے سب سے زیادہ طویل اور لمبا عرصہ ہے۔ قرآن پاک نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت والی زندگی ذکر فرمائی ہیں وہ 950 سال ہیں۔ مورخین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1400 سال بتلائی ہے، 14 صدیاں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ابھی 1443 سال ہو گئے ہیں، 44واں چل رہا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ یہ اکیلے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اور اس عمر میں جو انہوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف قوم کو بلایا تو یہ 50 کم 1000 یعنی 950 سال یہ تبلیغ کا زمانہ ہے۔ اور کیسے تبلیغ کی؟ فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں اپنے قوم کے پاس دن کو بھی گیا، رات کو بھی گیا، میں نے ان کے جھوپڑیوں پر بھی دعوت کے لیے دستک دی، میں ان کے بڑے بڑے محلات کے دروازے پر بھی پہنچا، میں سخت آندھی اور بارش میں بھی ان کے دروازوں پر جا کر میں نے ان کو جگانے کی، بیدار کرنے کی، ان کی غفلت دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ربا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اب میں تیرا بندہ نوح اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے کوکھ سے جو بچہ جنم لیتا ہے، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، وہ اپنے معصوم بچوں کو بھی کافر ہی جانتے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب زمین پر ان کا کوئی ایک خانہ، کوئی ایک گھر بھی آباد نہ ہو، یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح ہماری نگرانی میں ہمارے سامنے تم کشتی بنا لو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کا ایک ایک فرد وہاں سے گزر کر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے،
کہ یہ خشکی دیکھو اور یہاں پانی آنا دیکھو، یہ کشتیاں خشکی میں چلے گی۔ لیکن پھر اللہ پاک نے جو عذاب کا وقت مقرر فرمایا تھا وہ آ پہنچا۔ وفارت تنور، اور جگہ تو درکنار، آسمان نے بھی اپنے خزانے برسانے شروع کیے، زمین نے بھی اپنے خزانے اگلنا شروع کیے، لیکن جہاں روٹیاں پکتی ہیں اس تندور میں بھی پانی ابلنے لگا۔ جبکہ تندور میں پانی کا کیا کام، لیکن وہاں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں سمیت کشتی میں سوار ہوئے۔ تاریخی روایت کے مطابق 70 سے 80 آدمی تھے، باعتماد روایت صرف 7 آدمی تھے۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اور ان کے گھر والیاں، یہ 7 آدمیوں کا قافلہ کشتی میں سوار ہوا۔ باقی ساری قوم اللہ پاک نے غرق فرما دی، اور نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی۔ اب یہ پہلی قوم ہے جس کو اللہ پاک نے غرق فرمایا ہے۔ اب اس غرق ہونے کے اسباب کیا ہے، یہ قوم کیوں غرق ہوئی؟ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا۔ پیغمبر کی موجودگی کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب، میں مکے والوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک ان میں 2 چیزیں موجود ہوں۔ ایک، آپ کی ذات مبارک، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تیرا رب ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہو۔ تو پیغمبر کی موجودگی سب سے بڑی رحمت، کہ اس سے اللہ پاک کے عذاب اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والے سزائیں قوموں سے ٹھل جایا کرتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا میرے حبیب، میں اس قوم کو کبھی عذاب اور سزا میں مبتلا نہیں کرتا جب وہ قوم مستغفرین، استغفار کرنے والے ہوں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر بخشش طلب کرنے والی ہو۔ فرمایا اس قوم کو کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے اجتماعی عذاب ان پر اترتا اور نازل نہیں ہوتا۔ تو ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ لیکن بنیادی طور پر اس قوم کی ہلاکت اور غرق ہونے کے اسباب اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار، کہ انہوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرایا۔ یہ ان کی غرقیابی اور ان کے غرق ہونے کے سب سے بڑی اور بنیادی سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق۔ کہا کرتے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ خشکی میں کشتی چلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا استہزاء اور مذاق اور اس کو جھوٹا کہنا، یہ کسی کی قوم کی ہلاکت کی سب سے بڑی اور بنیادی سبب ہوا کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ قوم صرف مشرک نہیں، انہوں نے شرک کے لیے 5 مجسمے بنائے تھے۔ سورہ نوح میں اللہ پاک نے وہ فرمائے ہیں کہ ود، سواع، یعوس، یعوق، نصر، یہ 5 مجسمے انہوں نے بنائے تھے، اور یہ پہلی قوم ہیں جس سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے قومیں گزری تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے، ان کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ پہلی قوم ہے جنہوں نے شرک کیا، تو اللہ پاک نے ان کو غرق فرمایا۔ اسی طرح اس قوم کے اندر ایک بہت بڑی سبب جو ہلاکت اور تباہی کی ہے وہ مکاری تھی، فریب اور دھوکہ۔ وہ اللہ پاک کے عذاب کے مقابلے میں بھی فریب اور دھوکہ کیا کرتے تھے، مکاری کیا کرتے تھے۔ تو اس مکاری اور دھوکے اور فریب کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد فرمایا۔
اسی طرح چوتھے نمبر پر ان کے غرق ہونے کے اسباب میں، ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب گمراہی کا پہلانا تھا۔ قد ضلوا واضلوا کثیرا، خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے گمراہی کے ساتھ ساتھ اور قوموں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو خود قوم کا گمراہ ہونا یا قوم کے اندر گمراہی کا پھیل جانا، یہ قوم کی ہلاکت کی سبب ہوا کرتی ہے۔ اب ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے اسباب سامنے رکھیں کہ وہاں اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار، پیغمبر کا استہزاء، شرک، مکاری اور گمراہی، اور اسی تناظر میں پھر اپنے عمل کا جائزہ لیجئے، اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہماری حالت بحیثیت قوم، بحیثیت امت، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے الگ اور جدا ہے، یا پھر ہم بھی اسی کے نقش قدم پر، انہی کے روش پر چلنے لگے ہیں؟ تو یہ تباہی کے اسباب ہیں، خواہ کسی بھی قوم میں پائی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ تو ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوم وہ قوم سبا ہیں، جن کے حالت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد ہیں، اور یمن عرب کی دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز آبادی ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یمن کا ایک وفد آیا، تو آپ نے یمن والوں کی تعریف کی کہ اصل ایمان تو یمن والوں کا ہے، اور فرمائے اصل دل تو یمن والوں کے دل ہیں جو پرندوں کی طرح نرم ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس قوم کی، یمن والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ تو قوم سبا یہ یمن میں آباد تھی، تہذیب، تمدن، اس وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس سے مالا مال قوم تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو ہر قسم کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی تھی۔ اس قوم نے سب سے زیادہ جس شعبے میں ترقی کی ہیں وہ ان کی زراعت تھی، باغات، فصلیں۔ ان کی باغات کی فراوانی کی یہ حالت ہے کہ ایک آدمی خالی ٹوکرا لے کر باغ کے ایک جانب سے روانہ ہو جاتا، چلتے چلتے دوسرے کنارے تک پہنچتے ہوئے وہ خالی ٹوکرا پلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی درخت، کوئی ٹہنی، اس سے کوئی پل توڑا بھی نہیں ہے، لیکن خود جو پکے ہوئے پل گر جایا کرتے تھے وہ اس ٹوکری میں گرتے گرتے وہاں آخری کونے تک ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ آب اور ہوا ایسی مناسب کہ اس قوم میں کبھی کوئی بیماری اس نے وجود ہی نہیں پائی، یہ بیماری کے نام سے ہی ناشنا تھے۔ ایسی قابل رشک اللہ پاک نے ان کی آب اور ہوا اور صحت بنائی تھی۔ ایک وقت ان کو ضرورت پڑی کہ پانی کو ذخیرہ کیا جائے، تو ملکہ سبا نے، بلقیس، اس نے انجینئر طلب کیے اور اس نے وہاں ڈیم بنائے۔ پہلا ڈیم جو بنا وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا، اور جس درے میں بنائی گئی اس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 4 میل کا ہے، کہ 4 میل وہ لمبا ہے اور 4 میل وہ چوڑا بھی ہے۔ اس پر ایک ڈیم بنایا گیا، ڈیم تعمیر کی گئی، پھر اس کے سامنے ایک بہت بڑا حوض بنایا گیا۔ اب اس ڈیم سے پانی جب یہ بھر جایا کرتا تھا تو پانی حوض میں جاتا تھا، اور کبھی اگر پانی کم ہوتا
تو اوپر والے حصے کو کھول دیا جاتا، اور زیادہ کم ہوتا تو دوسرے والے حصے کے دروازے کھول دیے جاتے۔ قوم سبا کے تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پانی کا ذخیرہ اتنا کم ہوا ہو کہ انہوں نے ڈیم کا جو آخری حصہ ہے نچلے والا اس کے دروازے کبھی کھولے ہوں۔ یعنی ان کے ہاں بارش زیادہ ہوتی تھی تو پانی زیادہ آتا تھا، اس لیے تو انہوں نے ڈیم بنائے تھے۔ اور ویسے کاغذ کے ڈیم ایک اور آدمی نے بھی بہت سارے بنائے تھے، پتہ نہیں کتنے ڈیموں کا وعدہ کیا تھا، اور کاغذ میں وہ ڈیم بہت بنے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ قوم سبا کو دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔ پھر اس ڈیم سے 12 بڑی نہریں نکلتی تھی، اور آبادی کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ان 12 نہروں میں پانی کا بہاؤ وہ ایک رفتار ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور اس وقت کے انجینئر نے یہ تجربہ کیسے کیا؟ اس وقت قوم سبا کے انجینئر نے کہ خشک مینگنیاں وہ اٹھائی، ایک نہر میں پھینکی، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 12 کے 12 نہروں میں پھینکی، اور پھر وہ مینگنیوں کے چلنے کے رفتار کو دیکھتے رہے، تو وہ مینگنیاں سب کے سب ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی، تو انہوں نے اندازہ کیا کہ یہاں پانی بھی ایک انداز سے چل رہا ہے۔ پھر ان 12 نہروں سے 70 چھوٹے چھوٹے نہریں نکالی گئی تھی۔ اندازہ کریں کیسی دور اندیش قوم تھی، کس طرح کی پلاننگ اور منصوبے کیے، اور کسی بھی قوم کی عروج کے لیے، ان کے ترقی کے لیے اعلیٰ منصوبہ بندی یہ سب سے بڑی کمال ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات لڑے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل ہم نے تبوک جانا ہے، اس راستے پر جانا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیغمبر نے 26 مقامات پر فرمایا کل ہم اس طرف نکلیں گے۔ اب اگر دشمن راستے میں بیٹھنا چاہیں، راستہ روکنا چاہیں، تو وہ اس جانب آگے میرا راستہ روک لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوتے اور وہاں سے واپس آ کر اس راستے سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عقل مندی۔ وہاں سے واپس ہوتے اس راستے سے آگے چلے جاتے۔ اب دشمن نے اس راستے میں مورچے بنا دیے اور تانک لگا دیے، اور اللہ کا پیارا پیغمبر یہاں سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ یہ منصوبہ بندی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا ہے۔ تو قوم سبا نے یہ منصوبہ بندی کر لی، لیکن ان کی یہ منصوبہ بندی یہ اس وقت ناکام ہوئی فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے اللہ پاک کے احکامات سے روگردانی کی، شرک کیا، اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو شریک ٹھہرایا، اللہ پاک کے احکامات کو ٹکرایا، تو اللہ پاک نے وہی چیز جو ان کی آبادی کا سبب تھا بربادی کا سبب بنا دیا۔ یہی ڈیم ان کی آبادی کا سبب تھا، اللہ پاک نے وہی سیل، وہی ڈیم اس کو توڑا اور اس کے اندر شگاف پڑا، وہاں سے سیلاب آیا اور اسی سے قوم سبا غرق ہو گئی۔ ان کے باغات بھی ختم، ان کی آبادیاں بھی بربادی میں تبدیل ہو گئی۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ پاک کے احکامات سے اعراض اور نافرمانی کی۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پیغمبر کے احکامات سے، پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ پاک نے غرق فرمایا۔ یہاں قوم سبا انہوں نے بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ تو نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی، اللہ اور اللہ پاک کے رسول کے حکموں کے ساتھ تمسخر اور مذاق،
یہ کسی بھی قوم کی تباہی اور ہلاکت کے لیے بنیادی سبب اور بنیادی ارکان ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بحیثیت قوم ہلاکت اور تباہی سے بچنا چاہیں تو توبہ کر لیں، اللہ پاک کے احکامات اور پیارے پیغمبر کے سنت عمل کو اپنی زندگی کے حصہ بنا لیں تو قوم تباہی اور بربادی سے بچ جائے گی۔ اس وقت ہماری ملک کا 3/3 حصہ، 3 حصے وہ زیر آب ہیں۔ حکومتی اعداد اور شمار کے مطابق 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ حکومتی اعداد و شمار ہے، ورنہ زمینی حقائق اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں، ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے ملک کے باسی، آسمان کے علاوہ ان کے سروں پر کوئی چھت نہیں، پاؤں کے نیچے خشک زمین نہیں، وہ پانی کے اندر کھڑے ہیں۔ مال مویشی، فصلیں، سب کچھ تباہ ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے ہاں کئی لوگ پلا کرتے تھے، اب خود وہ اپنے صبح اور شام کے کھانے کے لیے بھکاری بن چکے ہیں، وہ کسی غیر کے محتاج بن چکے ہیں۔ تن کا وہ لباس جو انہوں نے اس وقت پہنا ہوا تھا، اس کے علاوہ تن ڈھانپنے کے لیے کوئی لباس، کوئی کپڑا میسر نہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر قوم اب بھی غفلت میں ہے، ساری قوم ابھی بھی بیدار نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے اس سزا اور عذاب سے یا اللہ پاک کے اس ابتلاء اور آزمائش سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے ناراضگی کے وجہ سے عذاب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان خطوں کے لیے، ان حصوں کے لیے، وہاں بسنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہو، امتحان ہو۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے عذاب ہے یا اس کی طرف سے ابتلاء ہے، آزمائش ہے۔ اگر عذاب ہے تو تب بھی ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آزمائش ہے تو ہم کمزور ہیں، ہم اللہ پاک کی اس طرح کی آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مجلس میں آپ 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ میرے پیغمبر کے نام عمل میں کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا عمل نامہ صرف معصوم نہیں بلکہ معصوم عمل ناموں کی سردار ہے، ایسا پاک اور پاکیزہ عمل نامہ، لیکن اس کے باوجود میرے پیغمبر ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور قوم کے خوشحالی کے لیے سب سے بنیادی سبب وہ استغفار ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں، استغفار کرو میں تمہیں قوت عطا کر لوں گا۔ تو طاقت اور قوت، غلبہ استغفار کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتے ہیں، رزق کی فراوانی، باغات، آسمانی آفات سے بچنا، اس کے لیے بنیادی ورد اور وظیفہ وہ استغفار ہے۔ تو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن خصوصاً جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے بعد کم سے کم 10 دفعہ ہم نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ الفاظ دہرانے ہیں، اور اس کو اپنی عادت بنانی ہے۔ خوشی ہو، غم ہو، راحت ہو، مصیبت اور تکلیف ہو، جو بھی حالت ہو، مالداری ہو، غربت ہو، لیکن ہم نے استغفار کو نہیں چھوڑنا، استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور جو اتنے زیادہ استغفار کرے گا اپنے آنکھوں سے اس کے ثمرات اور برکات دیکھ لے گا، بتانے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 12,000 دفعہ دن میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے گا، اس کے ثمرات اپنی زندگی میں خود دیکھ لے گا۔
تو ہم اس کو بھی اپنی عادت بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پر، عملی طور پر جو خطہ ہمارا متاثر ہے ہم ان کی مدد کریں۔ ہم بھی آزمائش میں ہیں، وہ رب جو پورے ملک کو سیلاب میں ڈبو سکتا ہے، ہمیں بچائے ہوا ہے، وہ ذات ان سب کو آباد رکھ کے ہمارے بربادی پر بھی قادر ہے۔ کوئی دیر نہیں لگتی۔ آپ نے دیکھا دریا کے کنارے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں 1 منٹ میں نہیں، 30 سیکنڈ سے کم وقت میں غرق ہوئی ہے۔ وہ 100 200 1000 اتنے کمروں پر مشتمل عمارتیں، جنہوں نے ان کے پلر وہ پانی میں 20 فٹ 30 فٹ 50 فٹ تک گہرے کر لیے تھے، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے مقررہ وقت آیا تو 20 سے 25 سیکنڈ میں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ وہ ایسی قادر ذات ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، رب جب پکڑنے پر آتا ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمت اور اس کی مہربانی وہ ہر چیز پر حاوی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے اپنی مہربانی کے چادر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور دعا یہی ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں تک، مسلمانوں کی نسل تک، قیامت کے قائم ہونے تک ہر مسلمان کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیں۔ لیکن ہمیں بھی اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے ضرورت ہے غور اور فکر کرنے کی کہ ہم اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں، اپنی زندگیوں میں دینداری لائیں، اس لیے کہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، دین سے ہوتی ہیں، دینداری سے ہوتی ہیں، نیک عمل سے ہوتی ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت وہ ہم سے اگر ہٹتی ہیں تو روگردانی سے ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ٹکرانے سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔